اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں، دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ غزہ میں بچوں کے زندہ درگور ہونے پر دنیا کب تک خاموش رہے گی؟ معصوم بچوں کے قتل عام پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ کے بچوں کا خون صرف اسرائیلی فوج کے ہاتھوں پر نہیں، ان پر بھی ہے جو خاموش ہیں۔ صرف مذمت کافی نہیں، غزہ میں خون ریزی کو روکنا ہوگا۔ اسرائیلی بربریت سے دنیا کے امن کو خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ فلسطین کو اپنا رکن تسلیم کرے۔ مسئلہ فلسطین کا حل دو ریاستی فارمولے میں ہے۔ فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ بھارت کے جارحانہ اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ بھارت کے اونچے ہتھ کنڈے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر میں کہا کہ جنوبی ایشیا میں جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بھارت جارحانہ اور غاصبانہ پالیسی سے پورے خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ عالمی برادری بھارت کو جارحیت سے باز رکھے۔ بھارت نے 5 اگست کو کشمیر میں کالا قانون نافذ کیا۔ کشمیریوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ فلسطین کی طرح مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنی آزادی اور حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کشمیریوں نے برہان وانی کی جدوجہد کو اپنایا ہوا ہے۔ پاکستان کو افغانستان میں موجود داعش اور کالعدم ٹی ٹی پی کی شکل میں فتنہ الخوارج کا سامنا ہے۔ افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنرل اسمبلی میں خطاب، کہا پاکستان 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتیں گے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملک ہے، ہم نے معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ پاکستان میں مہنگائی کم ہو کر سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا میں اضافے کا معاملہ اٹھا دیا۔ کہا قرآن پاک کی بے حرمتی، مساجد اور مسلمانوں پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ایک پریشان کن عالمی مسئلہ ہے۔ اسلاموفوبیا کا سب سے خطرناک مظہر بھارت میں ہندو بالادستی کا ایجنڈا ہے۔ یہ جارحانہ انداز میں 200 ملین مسلمانوں کو محکوم بنانے اور ہندوستان کے اسلامی ورثے کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے لاہ عمل پر عمل درآمد کریں گے۔ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفد کا واک آؤٹ۔ جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، نیتن یاہو کے آتے ہی کئی ملکوں کے سفارتکار جنرل اسمبلی سے چلے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے دوران ایوان میں شور شرابہ بھی ہوا۔ اسرائیل کا لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز کے طاقتور میزائل سے فضائی حملے، البرج عمارت پر 10 میزائل داغے گئے، 2 افراد شہید اور 76 زخمی ہو گئے۔ جنوبی ٹاؤن پر اسرائیلی بمباری سے 6 عمارتیں تباہ۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ حزب اللہ کا سینٹرل کمانڈ عمارت کے نیچے قائم کیا گیا تھا۔ بمباری کا اصل ہدف حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ تھے۔ حزب اللہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں حسن نصر اللہ محفوظ رہے۔ حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کی منظوری اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ بیروت پر حملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ لبنانی وزیر اعظم کا کہنا ہے بیروت پر اسرائیلی حملہ افسوسناک ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے پر حکم امتناع دے۔ الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ سے استدعا، 8 ججز کی 14 سپٹمبر کی وضاحت پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں کہا کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ سپریم کورٹ تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ عدالت تفصیلی فیصلے میں عدالت نے 41 اراکین کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر مشاورت، آئینی ترامیم کے بارے بھی تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں نیر بخاری، شیری رحمان، نوید قمر اور مرتضی وہاب شامل۔
پاکستان کو IMF سے قرض کی پہلی قسط مل گئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے قسط ملنے کی تصدیق کر دی. IMF کی جانب سے 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر موصول ہوئے. اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ IMF سے موصول ہوئی قسط 3 اکتوبر کے زر مبادلہ ذخائر میں شامل ہوگی. IMF نے گزشتہ روز پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالر کے قرض کے پروگرام کی حتمی منظوری دی تھی. IMF کی بڑے قرض کے لیے بڑی شرائط. پراپرٹی، زرعی اور ریٹیلر سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات کی جائیں گی. مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی کی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا. غذائی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تعین نہیں کیا جائے گا. IMF صوبائی حکومتوں کے اخراجات کو مانیٹر کرے گا. ٹیکس نہ دینے والوں پر کڑی پابندیاں لگے گی. 3400 ارب کے ٹیکس گیپ پر حکومت سخت اقدامات کرے گی. حکومتی فیصلے کے مطابق رجسٹریشن سے انکار پر کاروبار سر بمہر ہوگا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. ساتھ ہی بینک اکاؤنٹ منجمد، پراپرٹی ضبط اور بجلی اور گیس کے کنیکشنز منقطع ہو جائیں گے. تحریک انصاف کی آج راولپنڈی کے لیاقت باغ میں احتجاج کی کال. PTI نے حکمت عملی بنا لی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور احتجاج کی قیادت کریں گے. اسلام آباد سے PTI قیادت قافلوں کی صورت میں لیاقت باغ جائے گی. کارکنوں کو 2 بجے لیاقت باغ پہنچنے کی ہدایات. راولپنڈی، اسلام آباد، شمالی پنجاب اور KP سے قافلے راولپنڈی آئیں گے. مقامی قیادت کو راستوں کی بندش کی صورت میں متبادل راستوں کا پلان بنانے کی بھی ہدایات. راولپنڈی میں اجتماعات، دھرنے، جلسے، جلوس اور احتجاج پر پابندی. پنجاب حکومت نے راولپنڈی میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 لگا دی. راولپنڈی، جہلم، چکوال اور اٹک میں 28 اور 29 ستمبر کو دفعہ 144 نافذ رہے گی. نوٹیفیکیشن کے مطابق شرپسند عناصر احتجاج کی آڑ میں ریاست مخالف سرگرمیاں سر انجام دے سکتے ہیں. عوام کے جان و مال کے تحفظ اور امن کی صورتحال کو خراب ہونے سے روکا جائے. اسلحے کی نمائش پر بھی مکمل طور پر پابندی عائد رہے گی. انتظامیہ نے لیاقت باغ کو تالے لگا دیے. راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بند رہے گی. معاشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو شکست ہوئی. سب کو پاکستان کے روشن مستقبل پر بھرپور اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے. پاکستان اقوام عالم کی صف میں اپنا جائز مقام ضرور حاصل کرے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی کے دورے کے دوران خطاب. آرمی چیف کو کور ہیڈ کوارٹرز میں حکام کی پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ. سپہ سالار نے کراچی میں انویسٹا انڈس IT پارک کا افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ سندھ اور سول سوسائٹی کے حمایتین کی بھرپور شرکت. آرمی چیف سے تاجروں کے وفد کی بھی ملاقات. تاجروں اور کاروباری شخصیات کا مثبت معاشی اشاریوں کے حصول پر SIFC پر اظہار اطمینان. لیفٹیننٹ جنرل محمد علی سیکرٹری دفاع تعینات. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری. لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کی تقرری 2 سال 3 ماہ کے لیے کی گئی. 1 اکتوبر کو ذمہ داریاں سنبھالیں گے. آرٹیکل 63 ہے. نظر ثانی اپیلوں کی سماعت 30 سپٹمبر کے لیے مقرر. سپریم کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ سماعت کرے گا. جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل. جسٹس جمال خان مندوقیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی لارج بینچ کا حصہ ہیں. سپریم کورٹ نے NA 97 تاندیا والا میں دوبارہ گنتی کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے، دوبارہ گنتی کی درخواست نہیں دی گئی. جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن کو تحریری جواب میں کہا کوئی درخواست نہیں ملی. سپریم کورٹ نے 21 اگست کو درخواست خارج کی اور 22 کو آپ نے RO سے رجوع کر لیا. اور چیمپئنز ون ڈے کپ کے ایلیمنیٹر 2 میں بادلوں کی اننگز. فیصل آباد میں بارش کے باعث مارکھورس اور لائنز کے درمیان میچ منسوخ کر دیا گیا. PCB نے مارکھورس کو ریٹنگ کی بنیاد پر فاتح قرار دے دیا. مارکھورس کی فائنل میں انٹری. فاتح 3 29 سپٹمبر کو ٹائٹل کے لیے پینتھرز سے نبرداز معاف.